بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان رواہ البخاری ومسلم. عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك رواہ مسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان آدمی کا مال مار لے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک اور ناراض ہوں گے. دوسری روایت میں جو کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور سے مار لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے. حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو، یعنی اگر کسی نے کسی کی بہت معمولی سی چیز قسم کھا کر ناجائز طور سے حاصل کر لی تو کیا اس صورت میں بھی دوزخ اس کے لیے واجب اور جنت اس پر حرام ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ٹہنی ہی ہو. یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. ان دونوں حدیثوں میں جھوٹی قسم کھانے والے لوگوں کا انجام بیان فرمایا. پہلی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال مار لے تو وہ کل قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے، سخت ناراض ہوں گے. اور حضرت ابو امامہ باہلی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ناجائز طور سے حاصل کر لے اس پر جنت حرام ہے اور دوزخ اس کے لیے واجب ہے. کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ معمولی اور چھوٹی سی چیز بھی ہو تب بھی جنت حرام اور دوزخ اس کے لیے واجب؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگرچہ پیلو درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، جو کہ جنگلوں میں پیلو کی درخت کی ٹہنی ہوتی ہے، اگرچہ معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. اس میں سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنا خطرناک انجام جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے کیوں اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا. محدثین نظام فرماتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان جھوٹی قسم کھا کر کوئی ناجائز طور سے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کھا جاتا ہے، تو اس کا انجام بد اور سخت انجام بیان کرنے کا حضور کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص گویا کہ اللہ کے پاک نام کو گواہ ٹھہراتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر گویا کہ اللہ کے پاک نام کا اس نے سنگین جرم کیا ہے، ناپاک
استعمال کیا، گھناؤنی حرکت اس نے کی ہے، یہ سنگین جرم ہونے کی وجہ سے خطرناک سخت وعید ہے، اور غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش ہوں گے، غضبناک ہوں گے، اور یہ عین حکمت ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی سخت سزا دی جائے کم ہے، اور یہ عین حکمت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بات بھی نہیں کریں گے، نظر رحمت بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف ڈالیں گے بھی نہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سے کلام بھی نہیں کریں گے، اور اس کے گناہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر سچی پکی توبہ کیے بغیر یہ شخص چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کریں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹی قسم کھانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور بہت ہی زیادہ احتیاط برتیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔